بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ ناظرین علیم خان اور پلوشہ خان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی کس وقت ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ سینٹ کمیٹی مواصلات میں وفاقی وزیر عبدالعلیم اور سینیٹر پلوشہ خان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اس طرح بات کرنے کی؟ وفاقی وزیر عبدالعلیم نے کہا۔ موجودہ حکومت کے وفاقی وزیر عورتوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آئے اور ذاتیات پر بات کی گئی ہے، جبکہ آگے سے پلوشہ خان نے بھی کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ جو مرضی اپنی کرتوتیں دیکھو پھر دوسرے سے سوال پوچھو۔ یو شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ تمہارے نکلے گا وہ نکلے گا، ڈبل جواب دوں گا اس کا، سمجھ آئیے؟ سارے زمانے سے بے ایمان یہاں پہ کٹھے ہو گیا کہ میرے سے سوال بنتے۔ ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، افسوسناک ہے، ایسی ویڈیوز دکھاتے ہوئے بھی خود ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایک حقیقت ہے، اس وقت جو ہے یہ سارے کے سارے اتحادی ہیں، آپس میں اتحاد کے اندر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سوال اٹھانے پر۔ یہاں پر پلوشہ خان نے سوال اٹھایا ایک روڈ کے بارے میں کہ یہ روڈ کسی سوسائٹی کے لیے بنایا گیا، کس کا بینیفٹ کس کو جائے گا، اس کا جواب دے دیں۔ جس کے اوپر علیم خان کو آگ لگ گئی، وہ تپ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی، جو کچھ ہے وہ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد پلوشہ خان نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو وہاں پر ان کا کیا کہنا تھا، میں آپ کو یہ گفتگو بھی سناتا ہوں۔ ریپلائی ناٹ ریسیو تھا تو میں نے اپنے چیئرمین صاحب سے کہا کمیٹی کے کہ آپ اپنے ایجنڈا میں اس کو ڈال دیجیے گا، انہوں نے ڈال لیا۔ اس پر انہیں جواب دینا پڑ گیا تو وہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیوں پوچھا، اور میں ایک ایماندار آدمی ہوں، سوال کرنا ہمارا حق ہے۔ ایک روڈ بنی ہے، اس پہ پاکستان کی عوام کا پیسہ لگا ہے، اس کو اگر کسی سے فائدہ ایک سوسائٹی کو ہو رہا ہے تو ہم اس پہ کیوں نہ سوال کریں۔ یہ کون سی سوسائٹی کے روڈ؟ جو بھی سوسائٹی ہے ان کی۔ تو میں نے سوال یہ کیا کہ آیا یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو استعمال نہیں ہوگی، اگر ہے یا نہیں ہے اس کا جواب دے دیں۔ اس پر وہ بھڑک اٹھے کہ بھئی یہ کس طریقے سے، اور وہ روڈ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے دوسری سے جڑتی ہے جہاں سے ہم نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ سب بے ایمان اور بلیک میلر اکٹھے ہو کے ہم سے سوال کریں پورے پارلیمنٹ ایریا جی سب بے ایمان۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی کو ریفر کیا اور کہا کہ وہاں کسی نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سوسائٹی، اس منسٹری کو ایک سوسائٹی کی طرح چلا رہے ہیں۔ اس پہ وہ بھڑکے ہوئے آئے اور یہاں آ کے وہ دھمکیوں پہ اتر آئے۔ تو یہ ہے ایک رویہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ممبران کا، ایسے ممبران کا جن کی پارٹی کا کسی کو نام نہیں پتا کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں، لیکن وہ یہاں آ کے کسی ایسوسی ایشن کی بیسس پہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دھمکا دیں گے اور لوگ ڈر جائیں گے اور اپنے سوال کرنے کے حق سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ تو ایسا نہیں۔ ناظرین آپ نے یہ گفتگو بھی سنی، آپ کے سامنے ساری حقیقت آ گئی ہے کہ اس وقت کیس کیا چل رہا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس سے سوال کیا جائے۔ یہاں پر سوال کرنا تھا کہ 10 کلومیٹر تقریباً، انہوں نے کہا کہ 10 کلومیٹر کا ایک روڈ بنا کسی پرائیویٹ سوسائٹی کے لیے، جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا فائدہ کس کو ہے۔ یقیناً یہ روڈ کیسے بنا ہوگا، اس پر عوام کا پیسہ لگا ہوگا، اور جب پلوشہ خان نے سوال اٹھایا کہ یہ روڈ کس کو بینیفٹ دے گا تو اس پر جو ہے علیم خان تپ گئے اور انہوں نے جو کہا کہ آپ ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی۔ نظیر جب اقتدار کی کرسیوں پر اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن پر سوال کرنا انہیں جو ہے ناگوار گزرے، اور سوال بھی جو حقیقت کا سوال ہو، یہاں پر پلوشہ خان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ آپ سوال پوچھنے والی ہوتی کون ہے، آپ خود جو ہے سارے کے سارے چور ہیں یا جس طرح کے لوگ ملے ہوئے ہیں، آپ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ نظیر یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت کس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ نظیر کرپشن کی داستانیں ہیں، 5300 ارب کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر۔ سہیل آفریدی کا بھی کہنا تھا کہ اس کے علاوہ وہ جو سامنے نہیں آیا کس قدر زیادہ ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نظیر یہاں پر کیا چل رہا ہے، یہاں پر جو چل رہا ہے اس قوم اور ریاست کے لیے کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔